إسحاق بن حجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وهب بن بشار القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه الأمر في السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ٹھہر جائیے. یہاں تک کی بات ہم بتا چکے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام تھے. یہ انسانی شکل میں آئے تھے. اس سے پہلے جب کبھی آتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ جبریل ہیں، لیکن اس مرتبہ نہیں پہچان سکے. اور انہوں نے اس مرتبہ ایسی ایسی حرکات کی اور ایسے ایسے انداز اختیار کیے جو آپ بالکل متضاد کیفیات تھی، جس کی تفصیل ہم نے بتائی ہے مختلف روایات کے حوالے سے. پیش نظر یہی تھا کہ حاضرین پوری طرح متوجہ ہو جائیں تاکہ اس مکالمے کو سن سکیں جو سوال و جواب کی صورت میں آپ کے اور جبریل امین علیہ السلام کے درمیان ہونے والا تھا، کیونکہ اس مکالمے میں پورے دین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات سے کچھ ہی پہلے کا، جبکہ حجۃ الوداع بھی ہو چکا تھا. ربیع الاول میں وفات ہوئی ہے اور حجۃ الوداع کے بعد کا یہ واقعہ. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان آ چکا تھا قرآن میں. تو تکمیل دین ہو چکی تھی. اب اس کا خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت تھی جو اس واقعے کی صورت میں کیا گیا. جی. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا محمد ہے، بعض روایتوں میں یا رسول اللہ ہے، تو کبھی یا رسول اللہ کہا، کبھی یا محمد کہا. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. یہ ایک تعریف یہ حاصل کیا نکلا کہ اعمال ظاہرہ کا نام اسلام ہے. یہ ایک اصطلاح ہے جو اس حدیث سے سامنے آ رہی ہے کہ اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ کا، یعنی انقیاد ظاہری کا. اور دوسری تعریف اسلام کی یہ ہے کہ پورے دین کو بھی دین اسلام کہا جاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پورے دین کو بھی کہا جاتا ہے. جی. قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ہاں صدقت. اب خود ہی تو سوال کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے معنی بتا دیے تو کہا کہ سچ کہا آپ نے. تو کہتے فعجبنا، ہاں فعجبنا له يسأله ويصدقه. ہمیں تعجب ہوا کہ یہ خود ہی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے اور خود ہی پہ تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک کہا تم نے. جی. قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت قال اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا جو متعلق ہو ان امور سے جن کا ذکر کیا گیا، متعلقات ایمان کے ذکر کیے گئے. یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ سوال تو کیا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقات ایمان کا ذکر کیا، ماہیت ایمان نہیں بتلائی ماہیت ایمان، یعنی فرمایا کہ وہ تصدیق بما علم مجیء النبی. حالانکہ ایمان کی حقیقت تصدیق بالقلب ہے. متعلقات ایمان بتلائے. جواب واضح ہے، درس مسلم میں آ چکا ہے، لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج سے، گفتگو کے انداز سے پہچان سمجھ لیا تھا کہ یہ عرب ہے اور خالص عربی جاننے والا ہے. تو اس وقت تو ایمان کے معنی بتانے کی تو اس کو ضرورت ہی نہیں، بلکہ متعلقات ایمان بتانے کی ضرورت ہے، وہ بتا دیے. آئی سمجھ میں بات؟ پھر سوال یہ پیدا ہوگا
کہ تعریف میں معرف کا ذکر آ گیا، الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ. تعریف میں اگر معرف کا ذکر آ جائے تو منطقیوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. منطقی لوگوں کو ہوتی نہیں ہوتی، مگر پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو کسی کو نہیں ہوتی. منطقی ہوتے ہی نہیں اب لوگ، ہوتے ہیں کچھ. معرف میں اگر تعریف میں اگر معرف کا ذکر آ جائے تو دور لازم آ جاتا ہے، کیونکہ تعریف معرف کو سمجھنا تعریف سمجھنے پر موقوف ہے، اور تعریف میں جب معرف کا ذکر آ گیا تو اس تعریف کو سمجھنا معرف کے سمجھنے پر موقوف ہوگا، تو ایک دوسرے پر موقوف ہو جائیں گے. اسی کو دور کہتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کون دے گا؟ ہاں، نمبر 14. بھائی مائک کیوں کم ہیں؟ اتنے کم کیوں ہیں مائک؟ کیوں انتظام نہیں ہوتا مائک کا؟ کہاں ہے مائک؟ وقت پر تلاش کیوں کرنا پڑتا ہے مائکوں کو؟ کہاں ہے مائک؟ باقی مائک کہاں ہے؟ وہاں سے کیوں لا رہے ہیں مائک کو؟ یہاں کے مائک کہاں گئے؟ مائک کا انتظام اس مرتبہ آپ لوگوں نے نہیں کر رکھا صحیح. ہاں جی جی، یہ بول ہی نہیں رہا، مائک کام ہی نہیں کر رہا. مائک کا انتظام نہیں کر رکھا آپ لوگوں نے. جی، باقی مائک کہاں گئے؟ یہاں کے کہاں گئے مائک؟ کہاں ہیں؟ کس کے پاس ہے؟ کس کے انتظام میں ہے؟ اس کا کوئی ناظم ہے، کوئی امیر ہے؟ وہ کس کی ذمہ داری میں ہے؟ مائک کس کی ذمہ داری میں ہے؟ تو کہاں ہے وہ مائک؟ کل جمعے کو دن وہ آئے تھے کمپنی والے مائک بنانے کے لیے، تو یہ سامنے والے لگا کے چلے گئے، تو ان کو یہاں سے ہٹایا ہے فی الحال. ان میں سے ایک مائک چل رہا ہے. ہاتھ کے مائک کہاں ہے؟ ہاتھ کا مائک یہاں پہ جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے ہٹا کے یہ سامنے والے لگا دیے. سامنے والے ٹھیک ہو گئے؟ جی سر جی، یہ دو صفوں میں چل رہے ہیں مکمل. کون سی صفوں میں؟ 3 نمبر 4 نمبر میں. اور یہاں کے لیے کوئی مائک ہاتھ کے کہاں گئے؟ ہاتھ کی بھی ہے وہ کیوں وہ نہیں چلتے؟ سر. جن میں سے صرف ابھی ایک چل رہا ہے، باقی کو بند کر دیا. کیوں بند کیا؟ سر یہاں پہ لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے فی الحال. چلیں انتظام کرو بھائی، انتظام کرو، انتظام سے بالو مائکوں کا. ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف کے اندر جو انتؤمن کا ہے، یہاں سے ایمان سے مراد ایمان لغوی ہے، یعنی یقین مراد ہے. اور جس کی یہ تعریف ہو رہی ہے، جو سوال پوچھا گیا تھا، اس سے ایمان اصطلاحی مراد تھا. تو اس میں معرف اور تعریف اور معرف کے اندر فرق ہے، یعنی ایمان اصطلاحی اور ایمان لغوی کے درمیان. ٹھیک ہے، جواب صحیح دیا ہے. سوال کرنے والے کا منشا تھا کہ ایمان شرعی ایمان اصطلاحی کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان لغوی ہے. آئی سمجھ بات؟ ایمان شرعی کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان لغوی. تعریف میں جو انتؤمن ہے اس کے لغوی معنی مراد ہے. اس سے فائدہ جدیدہ حاصل ہوا، اور وہ کیا کہ یہ بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان سے شریعت میں وہی معنی مراد ہے جو لغت میں مراد. ایمان لغوی، ایمان منطقی مراد نہیں، تصدیق منطقی مراد نہیں، بلکہ تصدیق لغوی مراد ہے. اور تصدیق لغوی کیا ہے؟ جان کر ماننا. البتہ تصدیق لغوی عام ہے، اس بات کو بھی شامل ہے کہ اس وقت دن نکلا ہوا ہے. تصدیق لغوی تو بتایا جا رہا ہے کہ لغوی اعتبار سے تو تصدیق عام ہے، لیکن دینی اصطلاح میں ایمان ہر تصدیق کا نام نہیں ہے، ہر تصدیق لغوی کا نام نہیں، بلکہ وہ تصدیق لغوی جو فلاں چیزوں سے متعلق ہو. اور وہ مومن بھی بتا دیے کہ مومن بھی الگ ہیں، مختلف ہیں، باقی اور کسی چیز کا فرق نہیں. ایمان لغوی اور ایمان اصطلاحی میں کوئی اور فرق نہیں ہے، صرف متعلقات ایمان کا فرق ہے.
کہ اس کے متعلقات خاص ہیں، ایمان لغوی کے متعلقات لاتعداد ہیں. جی جی. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال المسؤول عنها بأعلم من السائل. ابو ہریرہ کی روایت آ رہی ہے کہ قیامت کے بارے میں جو سوال تھا مراد یہ نہیں تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، سوال یہ تھا کہ متی الساعة. ابو ہریرہ کی روایت آگے آ جائے گی. جی. قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها امارات، امارت ان کی جمع علامت کو کہتے ہیں. جی. قال أن تلد الأمة ربتها وأن الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون. انتر الامت ربتها، یہ تشریح آپ بخاری شریف کی روایت میں پڑھ چکے ہیں، وہاں ابو ہریرہ کی روایت آئی ہے، فاروق اعظم کی نہیں آئی کتاب الایمان میں، تو وہاں ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں. وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تو دیکھے حافی کو، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کو، اور عرات ننگا بدن، اور حالت العالہ فقراء، عائل کی جمع ہے، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے، خلاصہ یہ کہ بہت ہی پسماندہ لوگ تو جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے یا ہوتے تھے تو نامکمل ہوتے تھے، وہ بھی عورات میں شامل ہیں، جو کپڑے تو ہوں لیکن کافی نہ ہوں ان کے اوپر کپڑے، اور غریب فقیر لوگ تھے، اور بکریوں کے چرواہے تھے، اونٹوں کے بھی چرواہے نہیں تھے، گائے بھینس کے چرواہے پھر بھی کچھ مالدار ہوتے ہیں، بکریوں کے چرواہے تھے. یتطاولون فی البنیان، تعمیر کے بلندی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ یہ علامت بار بار ظاہر ہو چکی. سب سے پہلے تاتاریوں کے اندر ظاہر ہوئی، جو بعد میں انہی کے اولاد میں مغل بادشاہوں نے شاہی جامع مسجد دہلی کی بنائی، اور تاج محل آگرہ کا بنایا، اور لال قلعہ دہلی کا بنایا، شاہجہاں نے بنایا. مغل ہیں، بابر کی اولاد ہیں، بابر اولاد میں ہے تیمور لنگ کی، تیمور لنگ اولاد ہے چنگیز خان کی، ہلاکو خان کی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو ایک مرتبہ تو علامت اس طریقے سے ظاہر ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ علامت انگریزوں میں ظاہر ہوئی کہ وہ ایسے ہی تھے جیسے یہاں بیان کیا گیا، مغربی ممالک کے لوگ، کیونکہ ان کے یہاں کا موسم ایسا تھا کہ بڑا مصیبت کا موسم تھا، تو وہاں بیچارے مصیبت زیادہ تھی یہ لوگ. تو پھر یہ مالدار بن گئے اور کتنی اونچی اونچی عمارت بنائی، ٹریڈ سینٹر بھی بنایا جو اب اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. تو اب پھر اس سے اونچی عمارت بنائی تھی شکاگو میں، مگر پھر اب یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے مسلمانوں میں. ملائیشیا میں انہوں نے شکاگو کے ٹریڈ سینٹر سے بھی عمارت سے بھی اونچی عمارت بنائی ہے، اور اب دبئی میں اس سے بھی اونچی عمارت بنا رہے ہیں، جو شاید بن بھی گئی ہے. تو یہ علامت اب عربوں میں ظاہر ہو رہی ہے، دبئی میں ظاہر ہو رہی ہے. چلیے. ملین کچھ دیر، کچھ زمانہ. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں صراحت ہے کہ 3 دن گزرے. جی. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عمر کو 3 دن کے بعد بتائی. حالانکہ حضرت عمر حاضر مجلس تھے، جس کا ظاہر یہ ہے کہ مجلس کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا. 3 دن کے بعد فاروق اعظم کو بتائی. لیکن ابو ہریرہ کی روایت میں آ رہا ہے کہ اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ جبریل تھے. تعارض ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جواب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے دوران کسی وجہ سے عمر فاروق اعظم چلے گیا وہ مجلس سے اٹھ کر، تو باقیوں کو تو بتا دیا تھا، عمر کو نہیں معلوم تھا.
3 دن کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی بتلا دیا. جی. وبه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو الكامل الفضيل بن الحسين الجحدري وأحمد بن عبدة الصبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطعم والراقي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساقوا الحديث بمعنى حديث كأحمد وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحمد. اب یہ امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 3 مزید اپنے اساتذہ سے اس روایت کو لا رہے ہیں. پہلے 2 اساتذہ سے لا چکے ہیں 2 طریق. اب یہ محمد بن عبید الغبری ہیں اور ابو کامل الفضیل بن الحسین الجحدری ہیں اور احمد بن عبدۃ الضبی ہیں. یہ تینوں اساتذہ کہتے ہیں کہ حدثنا حماد بن زید عن مطر الوراق. وہاں کہمس مدار الحدیث تھے، یہاں حماد بن زید مدار الحدیث ہیں، اور یہاں اب تک یہاں آ کر 5 اساتذہ ہو چکے اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. آئی سمجھ بات؟ اور 2 مدار الحدیث آ چکے ہیں، کہمس اور حماد بن زید، اور وہ روایت کر رہے ہیں مطر البراق سے. پھر آگے سند وہی ہے جو پیچھے گزری ہے. لما تکلم معبد بما تکلم به فی شان القدر انکرنا ذالک. یہ لفظ وہاں نہیں تھا کہ ہم نے اس کو اجنبی سمجھا، برا سمجھا. ذالک قال فحججت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری. بات وہی آ گئی، لیکن کیا فرق ہو گیا؟ وہاں شک ظاہر کیا تھا یحییٰ بن یعمر نے کہ حج کا سفر تھا یا عمرے کا. تو یہ شک معلوم ہوا کہ یحییٰ بن یعمر کو شک نہیں تھا بلکہ نیچے کے کسی راوی کو شک ہوا تھا، اور اس سند کے اندر، اس طریق کے اندر وہ شک ختم ہو گیا اور حج متعین ہو گیا. معلوم ہوا کہ سفر حج تھا. جی. یہ ہے کمال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا. احسان ہے اس امت کے اوپر، احادیث کو سمجھنا اور تلاش کرنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس میں کوئی مشکلات ہی چھوڑی نہیں. امام بخاری کے ہاں تو گورکھ دندہ بن جاتا ہے. اب وہ کیا کہ تابعہ فلان، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطابعت کرنا ہو کی ضمیر کس طرف راجع ہو رہی ہے. تابعہ اس کی مطابعت کی ہے یا اس کی مطابعت کی ہے. پھر مطابعت کاملہ ہے یا ناقصہ ہے، سند میں ہے یا متن میں ہے، تو پتہ نہیں چلتا. اور یہاں کچھ امام مسلم یہ نہیں کہتے کہیں بھی تابع فلان، بلکہ روایتیں لے آتے ہیں کہ یہ ہے سامنے تمہارے، جو کچھ ہے دیکھ لو. چلیے. عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه واقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. بس کچھ الفاظ زیادہ کیے، کچھ کم کیے ہیں. الفاظ کا فرق اختصاراً اجمالاً ظاہر کر دیا اور سند کو واضح کر دیا کہ یہ 6 استاد ہو گئے محمد بن حاتم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. تو 6 سندیں ہو گئیں اور کتنے طریق ہو گئے؟ 3 طریق ہو گئے. چلیے آگے. جی. یہ چوتھا طریق ہو گیا اور 7 سندیں ہو گئیں فاروق اعظم کی روایت کی. چلیے. انی بن علیہ اسماعیل بن ابراہیم ہیں. یہ علیہ ان کی والدہ کا نام تھا، عاقلہ خاتون تھی. ان کی شہرت ہو گئی ابن علیہ کے نام سے، اور ان کا اصل نام کم لوگوں کو یاد رہا، مگر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کو ابن علیہ کہا جائے. لیکن چونکہ شہرت ہو گئی تھی اس نام سے تو مجبوراً امام بخاری کو بھی ابن علیہ کہنا پڑتا ہے بسا اوقات،
امام مسلم کو بھی کہنا پڑتا ہے، جس طرح انہوں نے سنا اس طریقے کی روایت کرتے ہیں۔ اور بظاہر یہ غیبت ہے۔ غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے بھائی؟ ذرا مائک کو تھوڑا سا بڑھا دو۔ کیا حقیقت ہے غیبت کی؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ۔ تعریف صادق آ رہی نہیں آ رہی؟ ابن ولیہ کا وہ پسند، لفظ ابن ولیہ کو ذکر کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر مجبوری ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ یہ سوال تو وہاں بھی پیدا ہوتا ہے جب ہم راویوں کی اوپر جرح کرتے ہیں کہ فلان کذاب، فلان فیہ لین، اس کے اندر ضعف ہے، ساء حفظہ، اس کا حفظ فلا ایسا کمزور ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں کیسی ہیں؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ میں داخل ہیں، غیبت میں داخل ہیں، لیکن غیبت محرمہ نہیں بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ دین کی ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے، ورنہ حدیث کو بیان کرنا، حدیث کے بارے میں بہت ساری الجھنیں پیش آ سکتی تھی، اس کے فہم میں غلطی پیدا ہو سکتی تھی۔ جی قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه اب یہاں تک فاروق اعظم کی روایت کی سندیں آئی تھیں اور ان کے متن کے اندر جو کچھ مختلف الفاظ تھے ان کا اجمالی طور پر ذکر آیا تھا۔ اب ابو ہریرہ کی روایات لا رہے ہیں۔ جی قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا یہ وہی روایت ہے جو آپ بخاری میں پڑھ چکے ہیں۔ جی فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه یا کتابی ہی ہے اور بعض رسوں میں کتبی ہی ہے، اور وہی راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ پچھلی روایت کے مطابق وہی ہے۔ جی وتؤمن بالبعث الآخر بالبعث الآخر، بعث آخر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ بعث اول تھا من بطون الامہات، جو آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یہ بعث اول تھا۔ بعث آخر اس وقت ہے جب بطون القبور سے نکلیں گے، قبر کے پیٹوں سے نکل کر نمودار ہوں گے۔ جی قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ، یہاں ان تعبد اللہ ہے، وہاں تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی تعبد اللہ سے مراد ان شہادتین ہی ہے۔ جی ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان۔ بس الفاظ کا فرق ہے، مکتوبہ اور مفروضہ ایک ہی معنی میں ہے۔ جی قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك۔ ہاں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک الا تراہ فإنہ یراک۔ یہ بات ہم بتا چکے ہیں وہاں بخاری میں تفصیل سے۔ فاروق اعظم کی روایت میں جو الفاظ ہیں اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ اس جملے کی تشریح میں احسان کی تعریف جو یہاں کی گئی ہے اس میں کچھ اختلاف ہے شارحین کا، سمجھے بات کو؟ حافظ ابن حجر نے کہا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں احسان کے دو درجے بیان کیے گئے ہیں، ایک مقام مشاہدہ، ایک مقام مراقبہ۔ تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ سے مراد ہے مقام مشاہدہ، اور فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک سے مراد کیا ہے؟ مقام مراقبہ۔ کہ اگر تم ویسی عبادت نہیں کر سکتے جیسے کہ مشاہدہ کر کے کرتے تو چلو ایسی کر لو جیسی کہ ایسے حالت میں کرتے جب اللہ اس کو تم کو دیکھ رہا ہو۔ لیکن ہم نے بتلایا تھا کہ اس تشریح کو عام طور سے قبول نہیں کیا گیا، اور الفاظ روایت بھی اس تشریح کی تائید نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے علامہ نووی نے، علامہ سندھی نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر دوسری کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی دلیل ہے، تعلیل ہے، اور ایک اعتراض مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض مقدر کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ہاں،
اعتراض مقدر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اس کی جواب یہ دیا ہے کہ اگر آپ اعتراض کو واضح کرو اعتراض کو. آیت قرآن میں لا تدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس میں یہ فرمایا کہ مقام میں یہ ہے کہ ایسی عبادت کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس کا جواب یہ دیا. ہاں، مطلب یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں، تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کیسی کرتے. جب یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کیسی کرتے تو ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں ویسی اللہ کو دیکھ کر جیسی کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ عبادت کس درجے کی کیسی ہوتی. جواب یہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں کی، لیکن تم تو دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کو. کیا فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہاں کے جو الفاظ ہیں اس روایت کے فاروق اعظم کی روایت سے مختلف ہیں اور یہ زیادہ واضح ہے. وہ بات جو حضرت علامہ نووی نے اور حضرت تھانوی نے، علامہ سندھی نے، حضرت گنگوئی نے فرمائی ہے کہ علت اور معلول ہیں اور اعتراض مقدر کا جواب ہے. اور وہ یہ کہ فَإِنَّكَ فَإِلَّمْ تَكُنْ وہاں تھا فَإِلَّمْ تَكُنْ اور یہاں کیا فَإِنَّكَ، اس لیے کہ دلیل ہے پچھلے جملے کی کہ تم عبادت کرو ویسی جیسی کہ تم دیکھ کر عبادت کرتے. کیسی کرتے؟ بہت زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے. یہ علت اس وقت بھی موجود ہے جبکہ تم کو یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. سمجھے نہیں یہ بات کو؟ تو اس وقت بھی یہ بات موجود ہے کہ اس وقت تم اعلیٰ درجے کی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے. اس وقت تم اعلیٰ درجے کی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرو، یعنی اس استحضار کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم نے اس کو کسی مثال سے سمجھایا تھا، کچھ نابینا کی مثال سے سمجھایا تھا، وہ یاد رکھیے. چلیے آگے. یہاں ابو ہریرہ کی روایت مت الساعہ ماتا عن الساعہ جی. ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة حفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الفهم في البنيان فذاك من أشراطها. ہاں، اذا تطاول رعاء البهم، بخاری میں آپ نے پڑھا رعاۃ الابل البہم، یہاں رعاء البہمی ہے. رعاۃ اور رعاء میں تو کوئی فرق نہیں، وہ بھی جمع ہے راعی کی، یہ بھی جمع ہے راعی کی، چرواہے کو کہتے ہیں. لیکن بہم اور بہم میں فرق ہے. بہم جمع ہے بہمتن کی، یہ اس میں جنس ہے، اور بہمہ کہتے ہیں بکری کے بچے کو. تو ترجمہ ہوگا کہ بکریوں کے بچوں کے جو چرواہے ہیں، چرواہے تھے یہ، یعنی بکریوں کے بھی چرواہے نہیں تھے، بچوں کو چرایا کرتے تھے. اور زیادہ پسماندگی مالی اعتبار سے ان کی حقارت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اور بخاری کی روایت میں رعاۃ الابل البہمی ہے. البہم ابہم اور بہما کی جمع ہے، جیسے کہ احمر ہمراہ کی جمع ہومرن آتی ہے، اور ازرق اور زرقا کی جمع زرقن آتی ہے. اسی طریقے سے یہ جمع ہے ابہم اور بہما کی، اور ابہم کہتے ہیں کالے کو. تو رعاۃ الابل البہمی کالے اونٹوں کے چرواہے. اس سے بھی حقارت ان کی مالی اعتبار سے بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اونٹوں میں اعلیٰ درجے کے اونٹ سمجھے جاتے تھے لال سرخ اونٹ، اور کالے اونٹ کم درجے کے ہوتے تھے کہ مالی اعتبار سے پسماندہ تھے. لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک تو یہ کہ کالے اونٹوں کے چرواہے پسماندہ ضرور ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ پسماندہ وہ ہیں جو بیچارے بکریوں کے بھی بچوں کو چرواتے ہیں. تو خیر یہ فرق ہے روایتوں میں. چلیے. اس آیت کی پوری تشریح میں کتاب بخاری میں کر چکے ہیں، اور درس مسلم میں اس کی پوری تفصیل جو ہم نے بخاری میں بیان کی تھی اس سے بھی زیادہ تفصیل اس درس مسلم میں موجود ہے. جی.
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا. وہ آدمی واپس چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ردوا علی الرجل، اس آدمی کو واپس لاؤ. فأخذوا لیردوہ، پس لوگ اس کو واپس لانے لگے، یعنی لانے کے لیے جانے لگے. فلم یروا شیئا، اب تو وہ غائب ہو چکا تھا، کچھ بھی نظر نہ آیا ان کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبریل جاء لیعلم الناس دینہم. معلوم ہے کہ مجلس ہی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا، لیکن فاروق اعظم اس وقت چلے گئے ہوں گے، بعد میں 3 دن کے بعد ان کو بتلایا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته اذا ولدت الامه بعلها يعني السراريه. سراریہ بعلها، اذا ولدت الامه بعلها، بال کہتے ہیں شوہر کو. تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ سراری سے، کہ مراد اس سے سراری ہیں. کیا مطلب ہے سراری مراد ہونے کا؟ مطلب یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے باندیاں مراد ہے. لفظی ترجمہ تو یوں ہوا، لیکن تفصیل ہم بتا چکے ہیں وہاں، اور وہ یہ کہ سراری ان باندیوں کو کہا جاتا ہے جن کو مالک نے وطی کے لیے رکھا ہو. سریہ یا سریہ کی جمع ہے. سراری کے اندر یا تشدید بھی جائز ہے اور تخفیف بھی، دونوں طرح لغت میں معروف ہے. اور مطلب وہی ہے. اذا ولدت الامۃ بعلہا کا مطلب وہی جو ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں. یہ تو عقوق الامہات مراد ہے، یا فتوحات کی کثرت مراد ہے کہ بعد میں ایسی باندیاں آئیں گی کہ ان کے اولاد سے بادشاہ پیدا ہوں گے، اور پھر وہ باندی بھی اس بادشاہ کی رعیت میں بن جائے گی. تو ایسا ہوگا گویا کہ اس نے بادشاہ کو جنا ہے. اور کسی نے، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ بیع امہات الاولاد کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں جائز ہے بیع ام الولد کی بیع، کہ اس کو آدمی فروخت کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ آخر میں آ کر خود بیٹا اپنی ماں کو خرید لے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ماں ہے. تو گویا کہ ماں نے اپنے آقا کو جنا. سب احتمالات ہیں. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوه أن يسألوه فقال فجاء رجل. سوال کرنے سے ڈرے کیونکہ ممانعت آ چکی تھی، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. سے. جی. قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث ولقائه، ملاقات کا پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے. کیا مراد ہے لقاء سے؟ تو مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ اس سے مراد لقاء ہے، لقاء سے مراد ہے موت، اور بعد سے مراد ہے موت کے بعد زندگی. اور راجح یہی ہے کیونکہ ابھی ابو فروا کی روایت میں بالموت و بعد الموت کا لفظ ہے، بالموت و بالبعث بعد الموت. اور دوسرے احتمالات بھی بیان کیے گئے ہیں. جی. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت
الحفاة العراة الصم البكم الصم البکما، بہرے اور گونگے، مراد لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بالکل سنی نہ سکتے ہو، بولی نہ سکتے ہو، بلکہ یہ کہ حق سے بہرے، حق سے گونگے، حق کو سنیں گے نہیں، حق کو مانیں گے نہیں، اور حق کی بات نہیں کریں گے. جی ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البحر يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى آخر السورة. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه عليه قد حدثت فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. تو انہوں نے چاہا کہ تم سیکھو دین کو، اذ لم تسألوا، جب تم نے سوال نہیں کیا تو انہوں نے آ کر سوالات کر لیے تاکہ دین کو سیکھنے، تم دین کو سیکھو. ان اللہ عنده علم الساعة کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں، اور درس مسلم میں بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور اسی کے تحت علم غیب کا مسئلہ بھی ہم نے آپ سے مطالعہ کروایا تھا، مطالعہ کر چکے ہیں نا، اس کا ذہن میں رکھیے گا. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر رأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقوله حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل عليه غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل عليه غيره قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل عليه غيره قال لا إلا أن تطوع. دیکھیے تھوڑا سا عبارت میں راوی نے فرق کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ فقال هل علي غيرنا قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة. وہاں تو نمازوں کے بارے میں تو یوں نہیں کہا تھا کہ ذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، بلکہ کہا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. اور رمضان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام شہر رمضان. آئی سمجھ بات؟ قال الا انت بصيام شهر رمضان. یہاں کا ذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غالباً بخاری شریف میں بھی روایت انہی الفاظ کے ساتھ اسی طریقے سے آئی ہے. ہم نے وجہ بتائی تھی وہاں، کوئی بتائے گا رامی نے فرق کیوں کیا؟ یہاں الفاظ میں فرق کیوں کیا؟ سوال سمجھ میں آیا ہمارا؟ سوال تو سمجھ میں آ گیا نا؟ کسی کو ذہن میں نہیں، کوئی نہیں بتا رہا ہے، کوئی نہیں بتا رہا. خیر سمجھ لے، یہ راوی کی احتیاط ہے. راوی کو یہ الفاظ تو پوری طرح یاد تھے نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں کہ کن الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، لیکن زکوٰۃ کا ذکر کن الفاظ میں کیا تھا وہ راوی کو یاد نہیں رہا تھا. بس اتنی بات تھی کہ زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا، مگر کن الفاظ سے کیا تھا وہ الفاظ یاد نہیں رہے تھے. اس بات سے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تھا. اظہار اس بات کا کر رہے ہیں کہ مجھے الفاظ یاد نہیں کہ کن الفاظ میں کہا تھا. جی یہ بخاری شریف میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یاد ہے نہیں؟
اتنی بات تو یاد ہوگی کہ پڑھی ہے یہ حدیث ہے، اور جو کچھ پڑھا ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے. اور مسلم درس مسلم میں بھی تفصیل لکھی ہوئی موجود ہے. آگے چلو، اب تو آسان ہو گئی نا کتاب الایمان بخاری کے بعد. جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة. جو افلح کا پھر وہ ابھی کی قسم کھائی، سب باتیں بتا چکے ہیں ہم وہاں. چلیے آگے. باب السواك عن أركان الإسلام. وبه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. یہ وہی زمام بن ثعلبہ ہیں جن کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کتاب الایمان میں، وہاں بھی تفصیل اس کی سب آ چکی ہے. جی وللہ الحمد. چلیں. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ جعل فيها ما جعل أي خلق فيها ما خلق. قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. نعم احسنت. پڑھوا آگے.